رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ عثمان بے کو شکست دینے کے لیے بڑے بڑے منگول کمانڈر آئے، لیکن سب کا انجام ایک جیسا ہی رہا۔ جی ہاں، عثمان بے نے عظیم ارطغرل غازی کی تلوار سے فتح کی گئی زمینوں پر نظر رکھنے والے ہر منگول کمانڈر کا سر قلم کیا اور اسے نئے آنے والے منگول کمانڈروں کے لیے نشان عبرت بنایا۔ لیکن جب منگول ان زمینوں پر آئے، اسی امید کے ساتھ آئے کہ اس دفعہ تو عثمان بے کو شکست دیں گے ہی۔ حالانکہ منگولوں میں عثمان بے گوکبرو کے نام سے مشہور ہیں، جس کا مطلب ہے نیلا بیڑیا۔ منگول اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عثمان بے جیسا جنگجو 1000 سال میں ایک بار ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر کمانڈر آتے ہی کئی معصوموں کی جان لے لیتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ عثمان بے ہی حاوی رہتے ہیں اور شہیدوں کا انتقام لیتے ہوئے بڑے سے بڑے کمانڈرز کو بھی جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ آخری آنے والے گورکلو خان کے ساتھ بھی عثمان بے نے یہی کیا۔ حالانکہ وہ امیر چوبان کا بھتیجا تھا، لیکن عثمان بے بھی اب کم نہیں ہیں، وہ بھی اب ایک ریاست کے حکمران ہیں۔ اور ایسے وقت میں جب غدار بھی اپنے ہی ہوں، اتنے بڑے کمانڈر کی گردن اڑانا یقیناً حوصلے کا کام ہے۔ نہ صرف حوصلے کی بات بلکہ الغانی ریاست سے سیدھا دشمنی مول لینا ہے۔ جبکہ عثمان بے کی ریاست ابھی یعقوب بے کی ریاست سے بھی چھوٹی ہے، لیکن ان کی بہادری اور شجاعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ لیکن ایک بات واضح کرتے چلیں کہ اب کی بار آنے والا کمانڈر یقیناً پچھلے تمام منگول کمانڈروں سے الگ ہوگا۔ جی ہاں، گیاتو سے بھی زیادہ خطرناک۔ یہ کمانڈر تاج الدین نویان کون ہے اور یہ کریکٹر کس ایکٹر کو دیا گیا ہے؟ عثمان بے اگلی قسط میں کون سا بڑا قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں اور کس بازنطینی کمانڈر کی گردن اڑنے جا رہی ہے؟ جبکہ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی کہ شہزادی ماریا کی شادی کس سے ہوگی۔ آپ کو بتائیں گے کہ عثمان بے کے باقی بیٹے کہاں ہیں، وہ کب سیریز میں اپیئر ہوں گے۔ جبکہ بڑے تاریخی عالم کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے۔ آخر پر ذکر ہوگا نئے آنے والے بازنطینی جلاد کے بارے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت سیریز میں 1309 کا دور چل رہا ہے۔ اگر تو تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو اب تک اورحان بے کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ بڑے بازنطینی اور منگول ویلنز کی انٹری بھی ہو چکی تھی، جبکہ سلطنت کے معاملات بھی باقاعدگی سے چل رہے تھے۔ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر تاریخی واقعات کا دور تھا، جبکہ اس وقت سیریز میں اس کے برعکس ہے۔ گزشتہ قسط تک تو کہانی صرف ہولوفیرا، گونجا اور یعقوب بے کے گرد ہی گھوم رہی تھی، تاہم اب نیکسٹ ایپیسوڈ سے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور تاریخی واقعات کی بھرمار دیکھنے کو ملے گی، جو کہ آڈینس کو لازمی طور پر اشش کرنے پر مجبور کرے گی۔ جی ہاں، تاج الدین نویان کی آمد سے کہانی مکمل طور پر چینج ہونے جا رہی ہے۔ ویورز، تاج الدین نویان اب تک کا سب سے خطرناک منگول کمانڈر ہوگا۔ یہ کریکٹر کس ایکٹر کو دیا گیا ہے اور کیا یہ مسلمان کمانڈر ہوگا اور عثمان بے سے اتحاد کر سکتا ہے؟ اس بارے بھی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں بازنطینی کمانڈر کے بارے، جسے بہت ٹائم پہلے ہی سیریز میں شامل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آخرکار اب اس کی انٹری ہو رہی ہے۔ جی ہاں، استاد گیرا اور ویسیلوس کے مارے جانے کے بعد سبھی اس چیز کے منتظر تھے کہ اب نیا بازنطینی کمانڈر کون ہوگا، لیکن کوئی نہ آیا اور گورکلو خان کو اپیئر کروا دیا گیا، جس کا کردار آڈینس کو پسند نہ آیا۔ یہی وجہ ہے کہ گورکلو خان کا کردار ٹائم سے پہلے ہی ختم کرنا پڑا۔ اب چونکہ عثمان بے نے بازنطینی گورنروں سے اتحاد تو کیا تھا، تاہم کمانڈر لیو کاراجلاسون کے ساتھ جا ملا تھا اور عثمان بے کے لیے گات بھی لگائی تھی۔ عثمان بے نہ صرف کمانڈر لیو کو پکڑ لیں گے بلکہ اس کا قلعہ کہتے بھی فتح کر لیں گے، جس کے بعد شہنشاہ ایندریونیکوس حرکت میں آئے گا اور بازنطینی جلاد کو ان زمینوں پر بھیجے گا۔ ویورز، اگر موجودہ دور کے مطابق تاریخ دیکھی جائے تو اس دور میں روجر ڈی فلورا ہی ان زمینوں پر آیا تھا، جو کہ نکولا سے بھی زیادہ خطرناک اور شاطر تھا۔ یقیناً آپ اس کی چالیں دیکھ کر نکولا کو بھی بھول جائیں گے۔ ویورز، واضح کر دیں کہ روجر ڈی فلورا کی شادی ایک بازنطینی شہزادی سے ہوئی تھی، جس کا نام ماریا تھا۔ اگر تو وہ شہزادی ماریا یہی ہوئی تو شہزادی کا ٹاپک بھی ایک بار پھر ہاٹ ٹاپک بن جائے گا اور سبھی پریڈکشنز بھی دم توڑ جائیں گی، جو یہ اندازہ کر رہے تھے کہ شہزادی کی شادی عثمان بے کے کسی عالم سے ہوگی۔ اگر آنے والے ایپیسوڈ میں شہنشاہ ایندریونیکوس ایک بار پھر اپیئر ہوں تو حیران مت ہوئیے گا، کیونکہ 1309 میں ان زمینوں پر صرف 2 ہی طاقتیں بچی تھیں،
ایک عثمانی اور ایک بازنطینی، جبکہ افغانی ریاست سلجوق ریاست کے خاتمے کے فوراً بعد زوال پذیر ہو گئی تھی۔ لیکن اب بھی منگولوں کو اس قدر طاقتور دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو بہت آہستہ سے دکھایا جا رہا ہے۔ ایک تاریخی واقعہ دکھاتے ہوئے کئی قسطیں گزر جاتی ہیں، جہاں ایک طرف یعقوب بے کے بے نقاب ہونے کے بعد ترک قبائل عثمان بے کی صف میں آگے ہیں، تو وہیں دوسری جانب منگولوں اور بازنطینیوں کا ایک بار پھر اتحاد دیکھنے کو مل سکتا ہے، جبکہ یعقوب بے کے بے نقاب ہونے کے باوجود عثمان بے سے اختلافات جاری ہی رہیں گے۔ اور ویسے بھی اگر تاریخ دیکھی جائے تو یعقوب بے کبھی ان زمینوں پر آئے ہی نہیں تھے، بلکہ کوتاہیہ میں سے ہی بیٹھ کر انسٹرکشنز دیا کرتے تھے، جبکہ محمد بے ان کی دی گئی ہدایات پر سب کرتے تھے۔ لیکن اس سیریز میں تو محمد بے کو بہت زیادہ جذباتی دکھایا گیا ہے، کم از کم میں تو اسے جنگجو نہیں مانتا۔ اگر تاج الدین نویان کی بات کی جائے تو وہ بھی گورکلو خان کی طرح امیر چوبان کا کوئی قریبی ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ مسلمان بھی ہوا تو بھی ایک خونخوار جنگجو ہی ہوگا، اور ویسے بھی امیر چوبان کنیا تک ہی محدود تھا، وہ کبھی عثمان بے کی زمینوں پر آیا ہی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تاج الدین نویان امیر چوبان کا حکم ہی نافذ کرنے آیا ہو۔ اگر اس کردار کی بات کی جائے تو تاج الدین نویان کے کریکٹر کے لیے بیوک سلجوق میں حسن صبا کا کردار نبھانے والے ایکٹر کا نام لیا جا رہا ہے، جو کہ سعادتدین کوپک سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا۔ ویور تاج الدین نویان ان زمینوں پر آنے والا آخری منگول کمانڈر ہوگا۔ اگر تاریخ اٹھائی جائے تو امیر چوبان نے اپنے بیٹے تیمورتش کو کونیا کا حکمران بنا دیا تھا، اور عثمان بے سے تیمورتش کی بیعت بھی کروائی تھی، جبکہ عثمان بے نے سیاسی فائدے کے لیے بیعت کر بھی لی تھی، جیسے کہ اب سے پہلے عثمان بے نے یعقوب بے کی تھی۔ ایک بڑا سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ عثمان بے کے باقی بیٹے کہاں ہیں اور انہیں سیریز میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، اور چونکہ گزشتہ سیزن کے اینڈ پر مارن خاتون بھی پریگننٹ تھیں تو ان کی وہ اولاد کہاں ہیں۔ ویورز، آپ جانتے ہی ہیں کہ سیزن 4 سے 5 تک بڑا ٹائم جمپ دکھایا گیا تھا۔ سیریز میں اس وقت 1309 کا دور چل رہا ہے، جبکہ 1323 میں تو عثمان بے کی بھی وفات ہو گئی تھی، جبکہ آدھا سیزن تو عثمان بے کے 2 بیٹوں پر ہی گزر گیا ہے۔ بات دراصل یوں ہے کہ عثمان بے کے ٹوٹل 8 بیٹے تھے، جن میں اورحان اور علاؤالدین بڑے تھے۔ باقی 6 کے نام یوں ہیں: چوبان بے، حامد بے، پزرلی بے، ملک بے، ساوچی بے اور فلان بے۔ اصل میں اورحان اور علاؤالدین بڑے تھے، اور اورحان چونکہ ولی عہد بھی تھے، اور عثمان بے کی وفات کے فوراً بعد 1323 میں سلطان بھی بن گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سارا فوکس علاؤالدین اور اورحان پر ہی کیا گیا ہے، جبکہ میرے خیال سے باقی بیٹوں کو ابھی تک سیریز میں اپیئر نہ کرنا بڑی تاریخی غلطی ہے۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ سیزن کے اینڈ تک 1-2 اور بیٹا بھی دکھایا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اورحان بے کے باقی سب بھائی اورحان بے پر مبنی سیریز میں ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ اب چونکہ عثمان بے نے برسا کو ٹارگٹ رکھ کر فتوحات کا آغاز کر دیا ہے، تو آنے والے دنوں میں جب برسا کے محاصرے کی بات ہوگی تو ایکتمور بے اور عبداللہ میال کی واپسی ناگزیر ہو جائے گی، چونکہ دونوں برسا کے محاصرے میں شامل تھے، اور ایکتمور بے کی وفات تو برسا کی فتح کے بعد ہوئی تھی، جبکہ اسی دوران عثمان بے کے باقی بیٹوں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ ویورز، آپ کس تاریخی کردار کی سیریز میں واپسی کے منتظر ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔